تیری شادی اللہ کیسے انشاءاللہ الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن نور مجسم کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن جہاں پر روح امیوں پر سمیتے ششتر و حیران وہاں جرت کیا کرے ایک بے مایائے حقیر انسان نازاں ہے جس کے حسن ارے وہ حسن رسول ہے یہ کہکشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد حبینا محمد رضینا محمد رضینا محمد نبینا محمد عظیمنا محمد حسیننا محمد جمیلنا محمد جلیلنا محمد خلیلنا محمد اقبلنا محمد واقبلنا محمد اجملنا محمد انورنا محمد طبیب محمد حبیب محمد رحیم محمد کریم محمد اللہم صل علی محمد صل علی ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد عہد بدر حنین بدر وبر بدر بدر ابن جسم محمد حیات محمد وفات محمد اللہم صل علی محمد صل علی حیات النبی بالمزار محمد غار محمد انوار محمد اقوال محمد اوصاف محمد صفات محمد اللہم صل علی محمد صل علی اسطروق السماء عتیق محمد صل علی فی الغار رفیق محمد شفیق محمد سیدنا
صراط مستقیم والا جو راہ ہے وہ ہے نبیوں والا راہ، صدیقین والا راہ، شہداء والا راہ، صالحین والا راہ، یہ ہے صراط مستقیم والا راہ۔ تو اللہ اس راہ پہ چلنے کی توفیق، کرنے کی توفیق دے۔ اور شداد ہو گیا، امیہ ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، یہ بڑے بڑے کافر ہیں، اللہ دین کے راہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب پہلوان۔ الحمدللہ رب الاول کے مہینے کے کچھ دن باقی ہیں، اور رب کائنات میں پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کو اللہ بیان کرنے کی مجھے توفیق دے رہا ہے، آپ حضرات کو سننے کی توفیق دے رہا ہے۔ سننے اور سنانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جوانی اللہ پاک کا اور لوگوں تک بھی اللہ میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی جھولی میں تیرے میرے محبوب ہیں۔ اندازہ کرو محبوب پیدا ہوئے تھے تو پورا گھر نور سے جگمگا رہا تھا، اور یہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی روشنی میں اما پنکھے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ رہے تھے۔ اندازہ کرو جس کی نور نبوت کی روشنی اتنی ہو کہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے محلات اما دیکھے، وہ نور نبوت کتنا پیارا ہوگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسری بات کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما سینے پر انہیں مشغول تھی اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ سی رہی جوانی کا واقعہ محبوب کا، فرمایا سوئی اپنے کی گم ہو گئی، اما کی سوئی گم ہو گئی، جلد جل رہا ہوگا شاید، اور اس پر وہ کام کر رہی تھی، سوئی گر گئی، اما ڈوب رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آئے، اما کہتی ہے کہ پورا میرا گھر نور سے جگمگا اٹھا، جو سوئی میری گم ہو گئی تھی وہ بھی نبوت والی روشنی میں میں نے وہ بھی سوئی کی اپنا تلاش کری۔ اب جس کی نبوت کی اتنی روشنی ہو، فرمایا کیا اس کا حسن و جمال ہوگا۔ ہم تو بیان کرتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہی نہیں تھی، ابو بکر کوئی خواہش کوئی مرضی تو یہ کہا تھا کہ دولت میری ہو قدم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو آڈر کہتا جائے صدیق اپنی دولت اللہ کے لیے اٹھا کر ہے۔ اور دوسری تمنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ بیٹی میری ہو، فرمایا دلہن کالی کپڑی والی کی ہو، میں سسر بن جاؤں، محبوب فرمایا میں سسر بن جاؤں، فرمایا اور داماد جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس صدیق اکبر کے داماد کالی کپڑی والے ہوں گے وہ سسر کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور تیسری یہ تمنا تھی کہ چہرہ کالی کپڑی والے کا ہو، دیکھنے والی آنکھیں صدیق اکبر کی، یہ چاہت تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ہی چل پڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر واپسی ہوئی، روتے ہوئے واپسی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے تھے کہ روتے ہوئے آئے، وجہ کیا؟ کہا بیٹھے بیٹھے تصور کی دنیا میں کھو گیا، ایک دن اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتا چلا کہ کالی کپڑی والے محبوب اس راستے سے آ رہے ہیں، تو میں بیٹھا بیٹھا جلدی سے اٹھا، بھاگ پڑا مدنی کریم کے دیدار کے کرنے کے لیے۔ آگے گیا تو اللہ کا چہرہ مجھے نظر آیا، مجھے سکون ملا۔ اسی تصور کی دنیا میں بیٹھ کر آج مجھے وہ زمانہ یاد آیا، جو پرانا زمانہ، یہ محبوب کی مثال کے بعد کی بات ہے۔ بیٹھے بیٹھے پھر میں اسی راستے میں چلا، شاید کالی کپڑی والے کا نکاح پھر مل جائے، پھر وہ واپس آ گئے۔ اتنی محبت، اتنا پیار
اب تصور کی دنیا میں چلے جاؤ، ادھر سیدہ آمنہ ہے امانت والی اماں، ادھر عبد المطلب میں محبوب کا نام، اور جھولی اماں کی ہے، محبوب اماں کی گود میں، تو عبد المطلب نے پوچھا سیدہ ذرا یہ تو بتا، بچہ جو پیدا ہوا ہے ذرا یہ تو بتا اس کا کوئی نام رکھا ہے؟ نام تو اس وقت اماں آمنہ نے یوں کہا ابا کئی نام میں نے تجویز کیے، کئی نام میں نے سوچے، کئی نام ذہن میں لے کے آئی، لیکن جب بھی نام آیا ورنہ میری زبان پر کہ کوئی نام لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے نکل گیا۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زمین پہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، آسمان پہ ہمارے نبی کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی نام سوچے لیکن زبان پر جب بھی کوئی نام لیتی ہوں یہ نام آ جاتا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بھی میں نے محمد یہ نام سنا تو نہیں، ایسا پیارا نام، اور محمد اسے کہتے ہیں، توجہ میری طرف ہے، محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ محمد بنتا ہی ورنہ اس وقت ہے کہ ورنہ آسمان جس کی تعریف کرے، چاند جس کی تعریف کرے، سورج جس کی تعریف کرے، ورنہ جن جس کی تعریف کرے، درندے جس سے پیار کرے، پرندے جس کی ورنہ جس سے پیار کرے، ورنہ دنیا والے دیکھتے ہوئے کہیں ایسا سونا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، چاند جس کی تعریف کرے، جبرائیل جس کی تعریف کرے، میکائیل جس کی تعریف کرے، اسرافیل جس کی تعریف کرے، دنیا والے جس کی تعریف کرے، اور میں اسے محمد کہتے ہیں۔ بلکہ یہ تو بلکہ اللہ کے مخلوق ہے نا جو تعریف کر رہی ہے، بلکہ خود رب جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو کوئی ہٹانے والا ہے ہی نہیں۔ اور وہ کرنا تو خود ہی دیکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اچھا اسی طرح جب تم آزان دیتے ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا جب تم التحیات پڑھتے ہو تو ورنہ کہتے ہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے اللہم صلی علی محمد۔ جنازہ پڑھتے ہو تو پہلے اللہ کا نام لیتے ہو پھر مصطفیٰ کا نام لیتے ہو۔ قبر میں جب فرشتے سوال کے لیے آتے تھے یہی کہتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک۔ اگر اللہ کا ذکر ہے تو پھر محمد کا ذکر بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جہاں جہاں رب کی بات ہوگی وہاں وہاں تیرے نبی کی بات۔ وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے جس میں محبوب کا ذکر نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی عبادت کو دکھاؤ جو تو کرتے ہو محبوب کا ذکر نہ ہو۔ اللہ نے تورات بھیجی، اللہ کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ نے انجیل بھیجی، فرمایا محبوب کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے زبور بھیجی ہے، اللہ کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا، فرمایا اللہ کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ نے نماز دی، پہلے اللہ کا ذکر ہے ورنہ پھر محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ نے درود دیا، پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر محبوب کا ذکر ہے۔ اللہ نے اذان دی، پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر محبوب کا ذکر ہے۔ جنازہ پڑھتے ہو پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر محبوب کا ذکر ہے۔ قبر میں رکھتے ہو پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر محبوب کا ذکر ہے۔ ورنہ جب جنت میں ہوں گے تو پہلے اللہ کا ذکر ہوگا پھر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ رب کے بعد رب کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بغیر مصطفیٰ ہی کوئی نہیں۔
کعبہ نام کئی ذہن میں لے آئے گا، جب بھی نبوت زبان پر نام لاتی ہوں نبوت لفظ محمد نکل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی ایسا نام میں نے نہیں سنا، جب نام نہیں سنا تو ایسا محبوب بھی نہیں دیکھا، ایسا پیارا بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا کبھی بھی۔ اور عام طور پر تم سنتے رہتے ہو، علماء سے سنتے ہو کہ فرمایا دائی آتی تھی اور آنے کے بعد بچوں کو لے جاتی تھی، پھر ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، وہ مرنا دیہات میں لے جاتی تھی، پالتی تھی، کیونکہ دیہات کی ہوا جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے شہر کی ہوا سے، بچے کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ اور وہ جس سنتے ہو کہ جتنے آئے توجہ کہ جتنی کہانیاں آئی، جتنی آئی، انہوں نے جب سنا کہ یتیم چھوڑ گئی، یتیم چھوڑ گئی، کیوں کہ یتیم کے گھر سے ملے گا کیا؟ اور جب بچہ اتنا سونا ہو، پھر یتیم ہو، پھر عورت تانا مارے تو رونا تو آ ہی جاتا ہے کہ کاش اگر ابا اس کا ہوتا تو یوں کان نہ سننے پڑتے، یوں باتیں نہ سننی پڑتی۔ اللہ یہ کیا کیا تیری احتیاطی پہ قربان جاؤں کہ لال ایسا کیا کہ ایسا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مولا تیری بے نیازی جس طرح تو چاہے پھر یتیم پیدا کر دی گا، رونا تو آتا ہی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا سیدہ رونا، سیدہ رونا یہ تیرا نہیں ہے بلکہ میرا بھی ہے۔ اے اللہ جب صرف میرا نہیں ہے آپ کیا بھی ہے؟ پھر یتیم کہا یتیم اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ ابو کی عادت نہ پڑے، ابو کی عادت نہ پڑے بلکہ آہد کی عادت پڑے، بلکہ آہد کی عادت پڑے، جو چیز مانگنی ہو آہد سے مانگے، کہاں ابو کو پکارے گا؟ ابا مکہ میں ہو، اگر یہ سونا مکے سے باہر ہو، دیہات میں ہو، دوسرے ملک میں ہو، دوسرے علاقے میں ہو، کہاں ابو کو پکارے گا؟ حضرت عبداللہ کہاں اس کے ساتھ ہوگے؟ بلکہ میں نے یوں تربیت ہی ایسی دی، سونے ابو کی عادت نہ پڑے، آہد کی عادت پڑے، آہد کہنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، انہوں نے کیا کہا کہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ ادھر سے ملے گا نہ کرنا دوسری جگہ سے میرے ساتھ نہیں، نہ جس کے گھر میں محبوب ہو وہاں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ان تعینوں کو پتہ رکھنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ جانتا تھا کہ امانت تو ہے اس کی، کہتے سبحان اللہ، امانت ہے سیدہ حلیمہ کی، اور فرمایا امانت اسی کو دوں گا جس کی امانت ہے، فرمایا یہ امانت ان کی نہیں ہے، ان کو میں نہیں دے سکتا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا مجھے ان کی جھولیے پسند نہیں، مجھے جھولی پسند ہے سیدہ حلیمہ کی۔ اللہ وہ تو غریب ہے، اللہ وہ تو غریب ہے، اس کی تو سواری بھی کمزور ہے، اور پھر پیغمبر کو بھیجنا کمزور، جس کی سواری ہے اس کے پاس رب فرماتا ہے میں غربت کو نہیں دیکھتا، میں محبت کو دیکھتا، میں غربت کو نہیں دیکھتا، جس کی امانت ہوگی اسی کو دوں گا۔ اچھا یہ کہانی جو تھی جتنی تھی، سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا، سنتوں کا ٹائم جو ساتھی آ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھے سنتوں کا ٹائم بعد آئیں، توجہ۔ امانت ہے سیدہ حلیمہ کی، کیسے دے سکتا ہوں اور ان کو؟ مجھے ان کی جھولیے پسند نہیں، یہ میرے محبوب کے دروازے پہ آئی ہے، اور میں خود نہیں گئی بلکہ میں رب العالمین کو پتا یہ محمد کا گھر ہے، اور میں اس گھر میں وہ آئے گا جس کے بارے میں میں چاہوں، امانت بھی اسی کو دوں گا جس کو میں چاہوں۔ اچھا یہ کہانی ہو گئی، ظاہر میں غریب کا انہوں نے کہا کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ہے، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ہے، غریب ہے، کیا ملے گا؟
اب وہ اللہ کی جان کہنا کہ سارے خزانے فرمایا اگر اللہ محبوب کو دے دے تو اللہ کی مرضی ہے، بڑا امیر بنا دے اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ گئی یہ کٹ گئی، یہ ہمارے نبی سے کیا ہو گئی؟ کٹ گئی۔ دولت مال کی گزاری تھی، کچھ نہیں ملا، چلی گئی، یہ گئی۔ اندازہ کرو کسی کتاب میں، سیرت کتاب میں ان دائیوں کا نام ملتا ہی نہیں۔ کسی سیرت کی کتاب کو تو اٹھا کہ جو عورتیں آئی تھی پیغمبر کو لینے کے لیے، میرے نبی کو لینے کے لیے جو آئی تھی، فرمایا وہ خالی جھولی لے کے جو لوٹی تھی وہ کون تھی، کیا نام تھا، ورنہ کہاں رہتی تھی؟ کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ملتا، ورنہ کیوں کہ وہ کٹ گئی، مال کی لالچ رکھتی تھی، لیکن جس نے محبوب کو لیا پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ جو تیرے لیے نبی سے کٹ جاتا ہے نا، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دنیا کا نتیجہ، دونوں جہانوں میں بربادی برباد۔ جو محبوب کے ساتھ جڑ گیا نا، یا ابو بکر بن جاتا ہے یا صدیق بن جاتا ہے یا فاروق ہے۔ اماں حلیمہ کی غریب، اماں حلیمہ کی غریب، کہتے اس کی عادت یہ تھی، یہ جڑیں اکھاڑتی تھی، کیا کرتی تھی؟ درختوں کی جڑیں اکھاڑتی تھی، پانی میں ڈالتی تھی، پانی میں ڈالنے کے بعد ان جڑوں کو چوسا کرتی تھی، اتنی تنگی تھی۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضاعی بھائی تھا، فرمایا اماں کے سینے میں دودھ نہیں ہوتا تھا، وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، رویا کرتا تھا۔ اماں کہتی تھی، اماں حلیمہ حوصلے والی اماں کہتی تھی کہ ورنہ بعض مرتبہ یوں ہوتا میں گر پڑتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، میری حالت تھی، اتنی تنگی کی زندگی تھی۔ اور جب میں لوگوں کے دروازے پہ گئی، انہوں نے میری سواری کو دیکھا، موجودہ حالت کو دیکھا، کسی نے بچہ دیا ہی نہیں، کیا پالے گی جب ہے ہی کچھ نہیں، سواری ایسی ہے، حالت ایسی ہے، ورنہ سواری ایسی، کپڑے ایسے، ورنہ حالت ایسی، تو کسی نے بھی نہیں دیا کہ نہیں بچہ نہیں، کیا پالے گی، ہاتھ میں نہیں تھا۔ اماں نے کہا اچھا کسی نے تو کچھ نہیں دیا، اب جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ، پتہ چلا ایک ہے، کہتے سبحان اللہ، ایک ہے۔ فرمایا اللہ کی مرضی بھی کی، اماں آگئی میرے نبی کے انتظار میں، کہہ رسول اللہ۔ حضرت حارث جو تھے یہ اماں کے خاوند تھے، یہ دروازے پہ کھڑے ہوتے، اماں حلیمہ آواز دیتی ہے کہ بیٹی بچہ ہے بچہ؟ اماں ذرا دھیمی آواز میں کہتی ہے ہاں ہے۔ ابا زندہ نہیں؟ اماں نے کہا اچھا عورت سے تو ملا نہیں ہے، امیروں نے تو دیے نہیں ہے، اچھا چلو اس کو لے جا کے وہ یتیم کو لے جا۔ اب اماں کو کیا معلوم، اماں کو کیا خبر جس کو لے کے جا رہی ہے وہ فرمایا غریب نہیں ہے، وہ تو سارے امیروں کا بھی سردار ہے۔ اندر گئی جو قدم رکھا، تیرے میرے نبی کے گھر میں قدم رکھا۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کتنا پیارا گھر کا پیارا نبی آرام فرما رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے گئی میں پہلے بھی امیروں کے گھروں میں بھی گئی ہوں، جاننے والوں کے گھروں میں بھی گئی ہوں، جیسا گھر میں نے مصطفیٰ کا دیکھا ایسا گھر میں نے آج تک نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دروازے پہ پہنچی، میں رک گئی، فرمایا میں سوچنے لگ گئی یہ عطر کہاں سے آیا، یہ خوشبو کہاں
سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں رات کو چہرہ یوں چمکتا تھا جس طرح چاند چمکتا ہے. اللہ میں نے ان کو سونے کو بھی دیکھا. وَفِي السَّحَرِ كَوْكَبًا، میں نے اس حسین کو دیکھا، اس اعجمی کو دیکھا جس کا چہرہ انور یوں چمکتا تھا سحری کے بعد جس طرح ستارے چمکتے ہیں. وَفِي النَّهَارِ شَمْسًا، اس حسین کو میں نے دیکھا اور میں دن کو چہرہ انور یوں چمکتا تھا جس طرح سورج چمکتا ہے. اندازہ لگا جس کا حسن اتنا ہو جس طرح چاند چمکتا ہے، سورج چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں. اللہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. اس کے حسن کی مثال اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. پر میں لاجواب تھا وہ بھی نبی. وہ کون تھا؟ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے. اتنا حسین وہ تھا، اتنا معجبی وہ تھا. اس جوان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کہا تھا، مصر کی عورتوں نے کہا تھا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، رخسار دیکھتے ہیں، جبین دیکھتے ہیں، جبین دیکھتے ہیں، منہ مبارک دیکھتے ہیں، یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ انسان نہیں ہے. اب اندازہ کرو جس کو قرآن کہے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، کوئی مرد فرشتہ ہے. فرشتہ کانٹا لگے چیخ نکل جائے، چھری لگے چیخ نکل جائے. اور جہاں چھری چلی ہے فوٹو سے آگے نکلی ہے، جس چھری نے ہاتھوں کو کاٹا ہے پتہ ہی نہ چلا ہو وہ کیا اس کا جواب ہو. چھری چلی ہے، پھل سے آگے گئی اور کاٹا ہے، ہاتھ کٹے، پتہ ہی نہ چلا. ما ھذا بشر. اتنا سونا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام. اس لیے تو زلیخا کہا کرتی تھی یہ تو میرا سویرا کہ اتنا عرصے تک ورنہ میرے پاس رہا ہے اور میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. آخر میں بھی مجبور ہو گئی. اور مصر کی عورتوں تم نے تو اپنے ہاتھ کا ایک جلوہ دیکھا، ایک دفعہ حسن کا نظارہ دیکھا. جب زلیخا نے کہا وقال تخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پر میں ایک جلوہ تم سے برداشت نہ ہوا. میرا حوصلہ تو دیکھو، میرا حوصلہ تو دیکھو کتنا عرصہ میرے ساتھ یہ رہا. ایک دفعہ دیکھا انگلیاں کاٹ ڈالی، ہاتھ کاٹ ڈالی. اور میرے پاس تو بچپن سے آیا جوان ہوا، اب بھی مجھ کو لان تان کرتی ہو. قالت فذلکم الذی لمتننی فیہ، یہ وہ ہے وہ لمتننی فیہ جس کے بارے میں تو مجھے منع کیا کرتی تھی. یہ ہے وہ. اب بتاؤ میں سچی ہوں یا تم سچی؟ سچی. تم نے تو ایک بات بولی، تم نے تو ایک دفعہ، یہ تو دن رات رہا ہے میرے ماں. انہوں نے کہا واقعی سچ ہے، تیرے صبر کو دیکھ، تیرے برداشت کو دیکھ، ایسا حسن والا. یہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور یہ حسن والا، یہ تیرا میرا نبی ہے، یہ تیرا میرا نبی ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب میں محمد کو دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں لگتا تھا کہ ان رخساروں میں چاند گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے 14ویں رات کا چاند تھا، اوپر بھی چاند ہے نیچے بھی چاند ہے. وہ آسمان کا چاند ہے، یہ سیدہ آمنہ کا چاند ہے. وہ بھی سونا یہ بھی سونا. کہا پھر اس نے کہا میں نے سوچا دیکھو سونا کون ہے. اس کو دیکھا جس کو دیکھا، پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ یہ کیا کہ چاند سے تشریف لینا یہ بھی کہاں کا انصاف ہے. چاند کے منہ پہ چھائیاں ہیں پر محمد
اب تمہیں خود ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ حسین وہ بھی تھا، حسین یہ بھی ہے. میں کہتا ہوں وہ حسین ہے، یہ احسن. اور حضرت حسان کہا کرتے تھے آپ اکثر میرے اندر رکھت تو آئے گی، آپ جیسا سونا کبھی میری آنکھ نے دیکھی. جبریل بھی لاجواب ہو گیا، اما حلیمہ بھی لاجواب ہو گئی، اما آمنہ بھی لاجواب ہو گئی. اللہ کے بعد لاجواب کیوں نہ ہوتے، میں نے ایسا سونا پہلے پیدا کیا، ایسا سونا پہلے پیدا کیا. مولا آپ کرے گا، اللہ آپ کرے گا، پہلے نہیں کیا آپ کرے گا، اب آئے گا. اللہ نے فرمایا وہ سانچے توڑ کے رکھ دیا، اس سانچے میں وہ مت کو بنایا، وہ سانچا بھی میں توڑ کے رکھ دیا. اپنا محبوب بنا کے میں بھی ایک، میرا محبوب بھی ایک، میں بھی لاغیر یہ بھی لاغیر، میں بھی بے مثل یہ بھی بے مثل، اس جیسا بھی مجھ جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں. میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، اس کو پیدا کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پیدا کیا. کوئی نہیں ایسا، اور کہہ دے ایسا کوئی. اما حلیمہ کہتی ہے میں جب آئی نا، سفید چادر محبوب کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور سفید چادر جو تھی نا وہ چمک رہی تھی، سفید چادر چمک رہی تھی. نور نبوت میں نے دیکھا، نور نبوت کی جھلک میں نے دیکھی، روشنی میں نے دیکھی. بڑی حیران اماں کہتی ہے میں آئی پیغمبر کے پاس، سونے کے پاس جب قریب آئی نا تو میں نے اس طرح کیا، کپڑا اوپر کیا، یوں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، میں نے ہاتھ رکھا، تیرا میرا نبی مسکرا پڑا، یوں محبوب مسکرائے، آئے یوں ہاتھ رکھا مسکرا. جب مسکرائے تو میں نے دیکھا نور کی کرنیں گرمائے اس بچے کے منہ سے نکل کر آسمان کی طرف جا. نور کی کرنیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جب بھی محبوب بولتے تھے تو منہ مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، درو دیوار مسجد کے روشن ہو جائے. جس محبوب کے ہنسنے پہ بولنے پہ نور کی کرنیں نکلیں وہ محبوب. ذرا تصور کی دنیا میں جاؤ، اور جس کے بارے میں اللہ کہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے آپ کے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سونے مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم ہے. جس کے بارے میں اللہ کہے یاسین، سونے دانتوں والی محبوبہ. اللہ کہے وَلَعَمْرُكَ، مجھے آپ کی عمر کی قسم ہے. اور جس محبوب کے بارے میں اللہ کا اپنا فلا وربک، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. یا ایھا المزمل، محمد قبلی والے محمد، یا ایھا المدثر، کمبل والے محمد. وعنت لا اقسم بهذا البلد وعنت حل بهذا البلد، اور مکہ شہر میں رہنے والے محمد قسم کھا تو میں شہر کی، وعنت حل بهذا البلد، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم. کیسا محبوب ہوگا وہ، محبوب ہوگا کیسا. حیدر کرار کہا کرتے تھے مجھے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ دونوں شہزادے قربان ہو جائیں، میں اپنی جان بھی دے دوں پر پیغمبر کے انور سے منہ نہ ہو، جان ہی قربان کر. یہ غلط ہے، میرے لیے آخری بات علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اما حلیمہ لے کے آئی. اما روتے ہوئے دے رہی ہے. حضرت حارث پوچھنے لگے سیدہ حلیمہ ذرا بتا تو صحیح کچھ ملا کہ نہیں؟ ہاں سب کچھ مل گیا، جلدی جا. فرمایا جلدی تیاری کر. یوں ہاتھوں پہ لیا. اما حلیمہ کہتی ہے میرا سینہ خشک تھا، بالکل دودھ نہ تھا، میں نے
میں ادھر سے شروع کریں کیونکہ ٹائم میں اس والے کو دیکھتا ہے شاید وہ خراب ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، سنتے پڑھیں۔